ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال الله تعالى في مقام آخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. हम किस्म की तारीफ
تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جو دن اور رات کو بنانے والے، مجھے اور آپ کو بنانے والے، جس خالق نے ہم سب کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ آج 5 رجب ہے، 26 دسمبر 2025 ہے۔ یہ 26 دسمبر کے بعد 2026 آنے والا ہے۔ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو زندگی گزارنے کے لیے وقت دیتے ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہم اس وقت کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے کہ وقت کتنا قیمتی ہے اور زندگی اس سے بھی قیمتی ہے۔ ویسے تو اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور رجب حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، جس کی تعظیم کیا کرتے تھے، جس کی عزت احترام کیا کرتے، کفار مکہ بھی اس کا احترام کیا کرتے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرتے، ان دنوں میں فساد نہ کرتے، اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 2026 کا آغاز ہونے والا ہے، اس کی آمد ہے، اور 2025 جانے والا ہے، اس کی رخصتی کا وقت قریب ہے۔ پتہ چلا کہ زندگی کا ایک اور سال بیت گیا ہے، زندگی کا ایک اور سال ہم سے ختم ہو گیا ہے۔ جو ہم نے پہلے وقت گزارا وہ کیسے گزارا؟ زندگی گزارتے وقت انسان کا 4 چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے۔ سب سے پہلے اس کا واسطہ پڑتا ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کا کریٹر ہے، جس نے اس کو بنایا ہے۔ یہ یاد رکھنا، میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ انسان کا سب سے کس سے واسطہ پڑتا ہے؟ اپنے رب سے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ اپنے نفس کے حق حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تیسرے نمبر پر انسان کا واسطہ پڑتا ہے اپنے معاملات سے، لین دین سے، اپنے کاروبار سے، اپنی دکان سے۔ آیا انسان جو لین دین کے معاملات ہے، جو لین دین کا وقت گزار رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کیا اچھا گزار رہا ہے؟ اور چوتھے نمبر پر اس کا واسطہ پڑتا ہے اپنی عزیز رشتہ داری سے۔ رب کے بعد انسان اپنے نفس کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کے بعد لین دین معاملات کرتا ہے، اور چوتھے نمبر پر انسان اپنے عزیز رشتہ داروں سے تعلق کو نبھاتا ہے۔ جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں، میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر، میرا رزق بڑھا دیا جائے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ جڑا بندہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہوئے، میری عمر بڑھا دیتی جائے، ہر انسان یہ چاہتا ہے،
اس کو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے. انسان کے ساتھ جڑے رشتے جو ہیں اس کی والدہ کی طرف سے، اس کے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے اس کے نانا نانی ہیں، ماموں اور مامی ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بہنیں ہیں، ماموں زاد بہنوئی ہیں، خالہ زاد بہنیں، خالہ زاد بھائی، خالہ اور خالو، یہ انسان کے ساتھ جڑے. باپ کی طرف سے اس کا دادا ہے، اس کا پردادا ہے، اس کا تایا ہے، اس کا چاچو ہے، اس کا تایا زاد بھائی ہے، اس کی تایا زاد بہن ہے، اس کا چاچو زاد بھائی اور چاچو زاد بہن ہے. مجھے بتائیے یہ جو ہمارے ساتھ جڑے رشتے ہیں، کیا ہم نے اس 2025 کا سورج جو غروب ہو رہا ہے اس سال میں ان کے ساتھ لڑائی تو نہیں کی؟ ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا رہا ہے؟ یہ میں نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. یہ جو 2025 کا اختتام ہو رہا ہے، کیا آیا میں توحید پر ثابت قدم رہا؟ میں شرک سے دور رہا؟ میں نے توبہ کی ہے؟ میں نے اپنے رب کو منایا ہے؟ میں نے اپنے رب کو راضی کیا؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. اگر تو ہم 4 چیزوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو پھر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں. پھر آئندہ سال جو ہمیں اللہ عطا کرنے والے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر الصحہ والفراغ. بہت ساری نعمتیں انسان کی زندگی میں ہیں. والدین کا ہونا نعمت ہے، گھر بار کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بال اور مال کا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ عطا کیے ہوئے ہیں. اگر یہ عطا کیے ہوئے ہیں اس کے بعد اللہ صحت دے دیتا ہے، تندرستی دے دیتا ہے، قوت اور توانائی دیتا ہے، نوجوان ہے جوانی دیتا ہے اور فارغ وقت دے دیتا ہے، تو رسول فرماتے ہیں 2 چیزوں کو غنیمت جانو، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. پتہ چلا اتنا سونا بھی قیمتی نہیں ہے جتنا یہ گزرنے والا وقت قیمتی ہے. سونا گم ہو جائے مل جاتا ہے، مال چوری ہو جائے مل جاتا ہے، بھینس چوری ہو جائے دوبارہ اللہ دے دیتے ہیں، لیکن جو زندگی سے وقت گزر جائے، مہینہ گزر جائے، سال گزر جائے، وہ دوبارہ ملتا. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے وقت کی قدر کی ہے یا نہیں کی، اپنی زندگی کی قدر کی ہے یا نہیں کی. تو سب سے پہلے جانیے مالک ارض و سما مجھے اور آپ کو اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ اے حضرت انسان تیرا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو، مربوط ہو کہ تو اپنے رب کو کتنا ٹائم دے رہا ہے. جس مالک نے تیرے لیے کھانے دیے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، حضرت انسان اپنے کھانے کی طرف دے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، میں نے آسمان سے پانی کو برسایا تیرے لیے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اس زمین سے میں نے تیرے لیے نباتات اگائے. اب ہن موسم آیا نا گندم دا تے تسی گندم نو کاشت کیتا ہے تے ایک گندم دا بوٹا پودا تہاڈی اکھاں دے سامنے کاشت ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرمایا ثم صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا. تیرے لیے دانے ہی دانے ہیں، تیرے لیے گندم ہی گندم ہے، تیرے لیے اناج ہی اناج ہے. کہیں کھجوروں کے باغ، کہیں زیتون کے باغ، کہیں انگور کے باغ، کہیں کیلے ہیں، کہیں ثمرات ہیں، طرح طرح کی مختلف تیرے لیے چیزیں بنا دی ہیں. بڑے بڑے باغات حدائق بنائے ہیں، تو نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ نے تجھے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے. کیا تو نے کبھی اس اونٹ کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے اس اونٹ کو اتنا بڑا بنا دیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھ، اللہ مالک نے تیرے لیے کس طرح اس کو بلند کر دیا ہے. نہ کوئی ستون لگایا ہے، نہ کوئی دیوار بنائی ہے،
بغیر ستونوں کے اللہ نے تیرے اوپر نیلی چھت تعمیر کی ہے۔ پھر مالک مجھے کہیں تو اپنے آپ کو دیکھ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تجھے میں نے پیدا کیسے کیا؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، تو ایک حقیر بوند یعنی حقیر نطفے سے تجھے پیدا کیا ہے، جو ایک پانی کا حقیر گندا نطفہ ہے۔ یہ تیری اوقات ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ پانی کا نطفہ جو ہے ماں کی چھاتی سے ہوتا ہوا باپ کی صلب سے نکلتا ہوا ماں کی رحم میں جاتا ہے، اور پھر اللہ تجھے بوٹیاں دیتا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، پھر تجھے برابر برابر تیرے جوڑ جوڑتا ہے، اتنے پیارے جوڑ جوڑتا ہے، جہاں آنکھیں لگنی ہوتی وہاں رب آنکھیں لگاتا ہے، جہاں کان لگنے ہوتے ہیں وہاں رب کان لگاتا ہے، جہاں دل دماغ رکھنا ہوتا ہے وہاں اللہ دل دماغ رکھتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، چہرہ دیکھتا ہے شیشے میں بڑا خوبصورت کڑیل جوان نظر آتا ہے۔ اوے بندے تو رب نال کیوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ آواز آئے سبحان اللہ کی۔ اوے بندیا تو رب نال کیوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اوے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اوے رب دا ہی دتا جو تو کھاویں بندیا، اس نو پکار جندا ہانڈا میں بندیا۔ او چھڈ دے تو شرک والے، رب کا بیٹا پیدا ہوا نعوذ باللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا دیا عیسائیوں نے، عزیر کو حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، قبر پرستوں نے، قبر کے مجاوروں نے قبر والے کو اللہ کا ساجی شریک بنا دیا۔ اور چھڈ دے تو شرک والے بول بول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اوے دھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے او کون پوچھے گا۔ لکھ باویں ہنجواں دے موتی رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے رب کی شان، اس کی عظمت قرآن میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے سب سے پہلے تعلق اپنا رب سے دیکھنا ہے کہ میرا جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو زندگی گزر رہی ہے، یہ جو 2025 رخصت ہو رہے ہیں، کیا میں نے اپنے رب کی مشیت کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اس گزارے؟ جس رب نے مجھے اور آپ سب کو 12 مہینے دیے، 12 مہینے، اور ایک مہینے میں 30 دن بنتے ہیں، اور ایک دن میں 24 گھنٹے بنتے ہیں، اور ان 12 مہینوں کی گنتی کو شمار کریں تو 365 دن بنتے ہیں۔ 365 دنوں کے گھنٹوں کو شمار کریں 8760 گھنٹے بنتے ہیں۔ ان کے سیکنڈوں اور منٹوں کو گنیں تو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ جس مالک نے مجھے اور آپ کو اتنے گھنٹے، اتنے ماہ و سال عطا کیے ہیں، کیا میں نے بھی اس رب کا کوئی حق ادا کیا؟ تین سو 65 دنوں میں، ایک سال میں، یہ جو 2025 جا رہا ہے، اس میں 1815 نمازیں بنتی ہیں، 52 جمعے بنتے ہیں۔ کبھی میں نے غور کیا کہ اس سال کے 52 جمعے میں نے مسجد میں ادا کیے؟ 1815 نمازیں نہیں بنتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں ایک دن کی۔ 2025 میرے سے رخصت ہو رہا ہے، بڑا قیمتی وقت گیا ہے، یہ دوبارہ نہیں آئے گا، کیا میں نے یہ 1815 نمازیں پڑھی؟ جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا
جس مالک نے مجھے اتنی پیاری آنکھ دی ہے کہ اس آنکھ سے میں رب العالمین کی رنگت کو دیکھتا ہوں کہ اس نے کتنے کلر دیے ہیں. 1,10,00,000 رنگ جو ہے انسان اس آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. اتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے. جس مالک نے تجھے دیکھنے کے لیے اتنی پیاری آنکھ دی، سننے کے لیے اتنے پیارے کان دیے، سمجھنے اور غور و فکر کے لیے اتنا پیارا دل دیا، کیا تو نے اس رب کا شکر ادا کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہی تمہیں نظر آئیں گے جو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے ہیں. قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی تمہیں نظر آئیں گے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے ہی تمہیں نظر آئیں گے جو ایمان لانے والے ہیں. یہ لمحہ فکر ہے کہ انسان جانوروں کی طرح آتا ہے. اتنا خوبصورت رب نے اس کو حسن دیا تھا، لیکن زندگی جانوروں کی طرح گزار کر چلا جاتا ہے. تو اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کیونکہ زندگی کا ایک اور سال بیت گیا ہے. زندگی کا ایک اور سال بیت گیا ہے، یہ دوبارہ ہاتھ آنے والا نہیں. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے. ندان کہہ رہا ہے تمہیں نیا سال مبارک ہو. یہ نیو ایئر نائٹ منائیں گے، لوگ خوشیاں منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے، کیک کاٹیں گے، سالگرہ ہو رہی ہے. یہ نہیں پتا کہ زندگی سے یہ سال ختم ہو گیا ہے، یہ دوبارہ آنے والا نہیں، یہ ملنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر. اگر تو ابھی تک نہیں ڈرا تو اللہ 25 سال زندگی گزار لی ہے بغیر اللہ سے ڈرے. اب ڈر جا. اتقوا اللہ حق تقاتی، اس طرح ڈر جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. اتقوا اللہ کا معنی یہ بھی ہے اللہ کی عبادت ایسے کر جس طرح اس کی عبادت کرنے کا حق ہے. کوئی اللہ کو ایسے راضی کر جس طرح اس کو راضی کرنے کا حق ہے. اللہ کو اس طرح خوش کر جس طرح تیرا رب خوش ہوتا ہے. ایسے کام کر جس کے کرنے سے تیرا رب تیرے اوپر راضی ہوگا. وہ کب ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تیرا وقت، تیری زندگی بڑی بابرکت بن جائے گی اگر تو اہل ایمان بن جائے گا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا. اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دنیا سے اس حال میں جانا کہ تمہاری حالت اسلام ہو، تو ایمان کی حالت میں رب کے پاس جائے. دنیا سے یہ دعا کیا کر اللہم احجنی ما کانت الحیات خیرا لی. اللہ دنیا میں جتنی دیر تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے دنیا میں اتنی دیر تک زندہ رکھ. جب تیرے پاس آنا میرا بہتر ہو تو مجھے اپنے پاس ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لینا. تو سب سے پہلا تعلق انسان کا اپنے رب سے ہے کہ مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے. میں اس آنکھ کو وہاں استعمال نہیں کروں گا جہاں میرا رب نہیں چاہتا. اللہ نے مجھے کان دیے ہیں سننے کے لیے، میں وہ سنوں گا جو میرا رب چاہتا ہے. میں ان کانوں کو بے حیائی کے لیے استعمال نہیں کروں گا. اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، لکھنے کے لیے، میں وہ لکھوں گا جو میرا رب چاہتا ہے. کبھی سود اور رشوت اور حرام خوری کے معاملات کو نہیں لکھوں گا. مجھے اللہ نے قدم دیے ہیں چلنے کے لیے، یہ قدم چلیں گے تو مسجد کی جانب کی غیر اللہ کی جانب چل کر نہیں جائیں گے. یہ اللہ نے مجھے قدم دیے ہیں نیکی کرنے کے لیے اور دین کی خدمت کرنے کے لیے، خدمت خلق کے لیے. میں ان قدموں کو وہاں استعمال کروں گا. اگر تو یہ ادا ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. دوسرے نمبر پر انسان کا تعلق اپنے جان سے آتا ہے، فزیکلی باڈی سے آتا ہے. اللہ نے تجھے آنکھ دی ہے، سونے کا وقت ہے تو سو، کھانے کا وقت ہے تو کھا. اپنی صحت کا خیال رکھ، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم اغتنم خمس قبل خمس
5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان، یہ اللہ کی بڑی تیرے اوپر عطا ہے، نوازش ہے۔ پہلی چیز شباب قبل حرم، اللہ نے تجھے جوانی عطا کی ہے، اس جوانی کو غنیمت جان، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے بوڑھوں سے پوچھ ان کو نماز پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے۔ در جوانی توبہ کر شیوا پیغمبری، جوانی میں توبہ کر، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اللہ تمہیں توبہ کا موقع دے۔ قاری صاحب نے آپ کو توبہ استغفار کے موضوع پر باتیں سنائی ہوگی۔ جوانی میں توبہ کر، گناہ ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، اس جوانی کے بلبوتے اس طاقت کے اوپر کسی کمزور کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ تیری جوانی مسجد میں گزرے، جوان ہے، دین کا کام کر، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت جان، یہ میرے رسول کا فرمان ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں یہ فزیکلی باڈی اللہ رب العزت نے تجھے صحت دی ہے، وَصِحَّةَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری آنے سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت جان۔ تندرستی اللہ کی بڑی نعمت ہے، تنگ دستی ہو تو وقت گزر جاتا ہے، لیکن تندرستی نہ ہو، بیمار سے پوچھی جو بستر عدالت میں پڑا ہے، جو ہاسپٹل میں پڑا ہے، جو چل نہیں سکتا، اس سے پوچھ کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں اس سے پوچھ کہ آپ کیا چیز ہوتی ہے۔ جس کے پاس کان نہیں وہ سن نہیں سکتا، اس سے پوچھ سننے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے۔ جو چل نہیں سکتا اس سے پوچھ کہ پاؤں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جو بستر عدالت میں پڑا ہے، رسول فرماتے ہیں وہ تجھے فزیکلی باڈی میں اللہ نے صحت دی، اللہ کا شکر ادا کیا کر، اس کے ذکر کیا کر، اس کی نغمے گایا کر، جس رب نے تجھے صحت دی، جوانی دی۔ تیسرے نمبر پر رسول فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو غنیمت جان، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے تجھے غنی کیا ہے، مالدار بنا دیا ہے، فقیر ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں جو اس ہاتھ سے خرچ کر سکتا ہے وہ کر دے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر جس دن نہ کوئی بیع ہوگی، نہ تجارت ہوگی، نہ کوئی سودا صرف ہوگا، اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر۔ رسول فرماتے میرے گھر میں مجھے پتہ چل جائے نا، میں 3 دن زیادہ نہ رہنے دوں، اس کو صدقے خیرات کر دوں، یہ میرے رسول کی سیرت ہے۔ اللہ تجھے بھی اللہ اپنے اس ہاتھ سے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں وَفَرَاغَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، فارغ وقت کو ضائع نہ کیا کرو۔ 2025 کے اگر آپ نے ضائع کر ہی دیا ہے تو 2026 آنے والا ہے، اللہ سے ذکر اور فکر کی دعا کر، اللہ جو مجھے موقع دے گا میں موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ نعمتان مذکور، 2 نعمتیں ہیں انسان پر، الصحہ والفراغ، ایک صحت ہے، دوسری فراغت ہے، فرصت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ نے جوانی دی، اللہ نے صحت دی ہے، تو کبھی کبھی قرآن کھول لیا کرو، کبھی تہجد پڑھ لیا کرو، کبھی ذکر و اذکار کر لیا کرو، کبھی رو کے اس کے سامنے دعا کر لیا کرو، حاجات اور مناجات کر لیا کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹا لیا کرو، کسی غریب کی مدد کر لیا کرو۔ اللہ نے وقت دیا، اس کو ضائع نہ کرو۔ اگر وقت ضائع ہو گیا تو سمجھ تیری جوانی ضائع ہو گئی، اگر وقت ضائع ہو گیا سمجھ تیری زندگی ضائع ہو گئی۔ وَحَيَاكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، رسول فرماتے ہیں اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان، یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے تجھے زندگی کی صورت میں عطا کی ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ لا تزور قدم ابن آدم، ابن آدم تیرے قدم اس وقت تک ہلیں گے نہیں، ابن آدم تیرے قدم اس وقت تک ہلیں گے نہیں جب تک میرے رسول فرماتے ہیں کہ تو ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے۔ رسول فرماتے ہیں انسان سے سوال ہوگا میں نے تجھے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں لگا کے آیا ہے؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، اس مال کو کہاں خرچ کر کے آیا اور کہاں سے کمایا تھا؟ رسول پھر فرماتے ہیں انسان سے سوال کیا جا رہا ہے ان عمرہ فیما افناہ، میں نے تجھے عمر دی تھی، اس کو کہاں کھپا کے آیا ہے؟ اے نوجوان، تیری جوانی چوک چوراہے میں نہ گزرے،
رسول پھر فرماتے ہیں انسان کی جوانی کے بارے میں عن شبابہ فیما ابلا، تو اس کو کیوں ضائع کر کے آیا ہے؟ پتہ چلا وقت انسان ضائع کرے گا تو کل قیامت کے دن اس وقت تک اس کے پاؤں نہیں ہلیں گے اپنی حرکت سے، 50,000 سال کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگتا نظر آئے گا، وامہ وابیہ، ماں بیٹے سے بھاگتی نظر آئے گی، باپ بیٹے سے دور نظر آئے گا، رشتہ دار تعلق توڑ جائیں گے۔ یہ اس وقت کھڑا ہے اور جتنی دیر تک سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا تو یہ کھڑا ہی رہے گا۔ 50 منٹ کھڑا ہونا مشکل ہے، 50,000 سال کا دن ہو اور انسان کھڑا ہی رہے، بتائیں کیا کیفیت ہو؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو نے کل کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے، تیرے پاس کیا تیاری ہے؟ یہ بھائی بغار کی شادی ہوئی، آج ولیمہ تیاری کر کے بیٹھا ہے، ولیمہ کھلانے کے لیے۔ آپ زراعت کا کام کرتے ہیں، آپ نے فصل کی تیاری کے لیے زمین کو بنا دیا، لیکن آپ نے آخرت کی تیاری کے لیے کیا کیا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو وہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے علم میں۔ یہاں بیان کرنے والے کہتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے فلاں دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، چور چوری کرنے سے باز رہتا ہے، فراڈ یا فراڈ کرنے سے باز رہتا ہے۔ اگر کاش اس انسان کو یہ بات اس کے ذہن میں اتر جائے، اس کے دل میں بیٹھ جائے، یہ اس بات پر یقین کر لے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو میں کر رہا ہوں، جو کر چکا ہوں، جو کرنے والا ہوں، وہ میرا اللہ جانتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس دن یوم تبلی السرائر، یہ بھید کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ ایمان اس کے سامنے آ جائے گا، تیرا ایمان اتنا تھا، تیرا عمل اتنا اخلاص والا تھا، تو نے اتنی اچھائیاں کی ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک ذرے کے برابر بھی خیر ہوئی تو اللہ دکھائیں گے، اللہ ظلم نہیں کرتے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں گزار کے جاؤ، اس چرواہے کی طرح جس کو حضرت ابن عمر نے کہا تھا یہ بکرا ذبح کر، کون سا تیرا مالک دیکھ رہا ہے؟ کہا نہیں ذبح کرتا، میرا مالک نہیں دیکھتا، میرے مالک کا مالک بھی دیکھتا ہے۔ کہا تھا عمر بن عبدالعزیز کی ماں نے، کسی نے کہا تھا بیٹی پانی دودھ میں ملا دو، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر نہیں دیکھتا، عمر کا مالک کو دیکھ رہا ہے۔ زندگی ایسے گزار کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے عبادت اس انداز سے کر کہ انت عبد اللہ کا اللہ کا ترا، میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ ذہن میں خیال نہیں آتا سجدہ کرتے وقت، رکوع کرتے وقت، قیام کی حالت میں، تو کم از کم یہ خیال تو کر لے کہ میرا مالک مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے۔ آج منحرف ہمیں رب سے دور کر رہے ہیں، رب کی ذات کے انکاری، وجود باری تعالیٰ کے انکاری، اور اللہ تعالیٰ نے شمائل ندوی جیسے کو حضرت ابراہیم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ اس ملحد کے سامنے جس کا نام جاوید اختر ہے، جو کہتا ہے کہ رب کا وجود ہی نہیں، تو کہا جس چیز کا وجود نہ ہو کیا تو سمجھتا ہے وہ چیز نہیں ہوتی؟ مجھے بتا ہوا کا وجود کہاں ہے، محبت کا وجود کہاں ہے، اور اس بلدی کرن کا وجود کہاں ہے، صحت خوشی کا وجود کہاں نظر آتا ہے، یہ عدل اور انصاف کا وجود کہاں نظر آتا ہے؟ کہا ان کا وجود نظر نہیں آتا تو چیزیں تو موجود ہیں۔ کہا اسی طرح الرحمن علی العرش استویٰ، میرا رب الرحمن علی العرش استویٰ، وہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے، ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، اس کی سمع بصر ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ اس لیے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے نفس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، حضرت انسان اگر وقار بھائی اپنا کام کرتے ہیں، قاری شریف صاحب اپنا کام کرتے تو یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، مسجد کی صفائی کا خیال آپ رکھتے ہیں تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی کو اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں۔ اگر آپ جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں تو جمعہ کی ادائیگی کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے، کسی اور کو نہیں۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جس نے اپنے آپ کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لی، دوسروں کی اصلاح کرنے سے
فائدہ اپنے آپ کو دیا، کسی کے اوپر تیرا کوئی احسان نہیں ہے۔ اور اسی طرح من عمل صالحا فلنفسی، قرآن کہتا ہے جو تم نے عمل صالح کر لیے ہیں تو مر جائے گا، رشتے دار تعلق والے تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن اعمال صالحہ قبر میں بھی حشر میں بھی تیرا ساتھ دیتے نظر آئیں گے۔ کہا پڑھا کرو سورہ ملک کو، پڑھ کر سویا کرو کہ عذاب قبر میں تمہارے کام آتی ہے، اللہ سے جھگڑا کرتی نظر آتی ہے، سفارش کرتی نظر آتی ہے، عقیدے کرتی، اللہ اے نام کو جا کے ہمیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھا کرو۔ اور اسی طرح ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، حضرت انسان اگر کوئی تم شکر ادا کرتے ہو، اللہ نے خوشی کی بیٹے کی نعمت کی صورت میں، اللہ نے فضل کی صورت میں، مال کی صورت میں کوئی تمہیں انعام دیا ہے تو ومن شکر، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ تم نے شکر کیا تو اپنے لیے کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، ہم سب کو جو تیرے حقوق ہیں جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اللہ 2025 جا رہا ہے، 2026 آنے والا ہے، اللہ کما حق کو میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ارض و سما، یہ جو وقت ہے، یہ جو تخت ہے، یہ جو وقت ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، یہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ سدا نہ باغی بلبل بولے تھے، سدا نہ باغبان، سدا نہ ماں پہ حسن جوانی تھے، سدا نہ صحبت یارا۔ یہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہے، وقت بھی بدلتا ہے، تخت بھی بدلتا ہے، وقت بھی بدلتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آج 2024 تک تو بیمار رہا، 2025 میں اللہ نے تجھے صحت دی، اگر 2025 میں تجھے اللہ نے طاقت اور توانائی دی ہے تو 2026 میں اللہ تجھے دینے والا ہے، اس کی رحمت میں امیدیں ہیں، نا امیدی نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو ہیں ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جیسا وقت رہے، یہ وقت گزرتا ہے، برف کی طرح پگھلتا ہے، تو ہمیں اللہ نے یہ وقت دیا زندگی کی صورت میں، تو ہمیں کما حق ہو اس وقت کو گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر۔ آج کے خطبہ جمعہ میں، آج کی اس ملاقات میں آپ نے اس بات کو سنا کہ زندگی کا ایک اور سال بیت گیا ہے۔ یہ جو زندگی ہے، یہ جو وقت ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وقت اللہ رب العزت بناتے ہیں، اچھا ہو یا ماڑا ہو، انسان کو شکوہ میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس کی شکر گزاری میں اور اس کی ذکر اور فکر میں گزارنا چاہیے۔ وہ مالک ہے کہ اس کی ہر چیز جو ہے اس کے تابع ہے۔ یہ 22 جون سے سفر شروع ہوتا ہے 22 دسمبر تک، تو 22 دسمبر تک دن 10 گھنٹے کا ہوتا ہے، رات 14 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ 22 دسمبر کے بعد پھر یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے 80 سیکنڈ جو ہے دن کم ہوتا رہتا ہے، رات بڑھتی رہتی ہے، پھر رات کم ہوتی ہے 45 سیکنڈ کے حساب سے، دن بڑھتا ہے، دن 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور رات 10 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ یہ 22 جون تک سفر چلتا ہے۔ وقت آتا ہے کہ ستمبر میں یہ جا کر دونوں رات اور دن برابر ہو جاتے ہیں اور 100 سال ہو چکے ہیں، کروڑوں سال ہو چکے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ ہمیں سبق دے کے جا رہے ہیں
کہ ہر چیز اپنے میدان میں گھوم رہی ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند کو نہیں پکڑتا، چاند سورج کو نہیں پکڑتا، سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے. اے حضرت انسان، تجھے بھی اللہ نے وقت دیا ہے نماز کا، ذکر و اذکار کا، جوانی کا، تو اس کو اچھے طریقے سے گزار، اس کی بشیت کے مطابق گزار، اس کی مرضی کے مطابق گزار. اور اسی طرح انسان کو اللہ رب العزت نے اس کو فزیکلی باڈی دی ہے، تو یہ فزیکلی باڈی میں اپنے معاملات کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرے. اور اگر آپ اس کو معاملات کرنے پڑ جائیں تو ماپ توڑ میں کمی نہ کرے، معیار اور مقدار کو کم نہ کرے. انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ جو رشتہ داری والا تعلق ہے اور معاملات والا تعلق ہے، انشاءاللہ آپ سے ذکر کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے، دوبارہ وقت دیا ہے. تیرا یہ وعدہ ہے میں اگر تمہیں ٹھکانہ دے دوں زمین میں رہنے کے لیے، تمہیں چاہیے کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو. یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ دن اللہ بدلتے ہیں، راتیں اللہ بدلتے ہیں، یہ تمہارے لیے عبرت ہیں، اس سے سبق حاصل کرو. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون